الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت العقبہ الاولی یعنی پہلی بیعت کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس طرح راستہ ہموار کیا بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے، اور اس میں کن کن کا کیا کیا کردار تھا۔ انہی اشیاء میں سے ایک جو چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوس اور خزرج کے نوجوان واپس مدینہ جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک نوجوان جو صاحب علم ہے، علم والا ہے، فقاہت والا ہے اور قرآن والا ہے، ان کو معلم اور استاد بنا کے ان کے ساتھ مدینہ بھیجا، اور ان کو المقرئ کہا جاتا تھا، اور وہ ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ انہوں نے یہ مدینہ جا کر لوگوں کو جمع کیا اور ان کو دعوت و تبلیغ اور قرآن اور حدیث اور مختلف تعلیمات سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب کے ذریعے دو اشخاص جو اپنے معاشرے میں خاص کر مدینہ میں جن کا ایک مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے نوازا، اور اس کا سبب حضرت مصعب ابن عمیر بنے۔ وہ دو اشخاص کون تھے؟ ایک حضرت سعد ابن معاذ اور ایک حضرت اسید ابن حضیر۔ سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر یہ دونوں بنی عبد الاشہل، یہ ایک بڑا قبیلہ ہے، ان کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں سرداران اور بڑوں میں سے تھے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ جب پرانے زمانے میں یا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب سردار یا قبیلے کا بڑا اسلام قبول کرے تو ان کے انڈر جتنے لوگ ہوتے وہ بھی اپنے سردار کے دین پر چلتے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں، اپنے سرداروں کے دین پر چلتے ہیں، ان کے فکر پر چلتے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ دونوں مسلمان ہوئے تو پورا جو ایک انداز میں قبیلہ بنی عبد الاشہل تھے وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، سوائے ایک شخص کے، اور وہ ہے اسیرم عمرو بن ثابت، جو بعد میں مسلمان ہوئے یوم احد کے ایام میں۔ تو سب سے پہلا جو آپ کہہ سکتے ہیں قبیلہ انصار میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ یہ قبیلہ تھا، بنی عبد الاشہل، جو حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہما۔ اور اس کی تفصیل ابن اسحاق نے بھی، مختلف یعنی مؤرخین اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ ایسی ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جب ان کے دار یا ان کے علاقے میں گئے اور ایک کنویں جس کو بئر مرق کہتے ہیں، بئر مرق، یہ آپ کے سامنے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، یہ بئر مرق کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ آئے، وہ بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور وہ باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بنی عبد الاشہل کے وہ سید تھے، سرداران میں سے تھے، اور وہ دونوں اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے مصعب ابن عمیر اور ان کے ایکٹیویٹیز کے متعلق ان کو جب پتہ چلا تو ان میں سے ایک نے، حضرت سعد ابن معاذ نے اسید ابن حضیر سے کہا لا ابا ما فعلت
لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، جاؤ ان بندوں کے پاس اور ان کو ڈانٹو اور ان کو ہمارے کمزوروں کا برین واش کرنے سے ان کو روکو. یعنی حضرت مصعب ابن عمیر کی دعوتی جو ایکٹیویٹیز ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام ہے اس کو روکنے کی تلقین کی گئی. تو وہ کہتے کہ جب وہ ان کے پاس گئے، حضرت اسید ابن حضیر باقاعدہ اپنا ہتھیار لے کے گئے اور ان کے قریب آ کر، وعلیکم السلام، ان کے قریب آ کر ان کو روکنے لگے. تو حضرت مصعب نے کیا کہا کہ این یجلس اکلمہ، تم لوگ بیٹھو، ہاں میں تم لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، کم از کم بیٹھ کے بات کر لو. فجاء اسید وفوقف علیہما متشتما، تو وہ آ کے اس نے برا بلا کہا حضرت اسید نے. اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے پھر برا بلا کہنا شروع کر دیا. حضرت مصعب نے کیا کیا؟ ہی واز ریئیکٹو، انہوں نے کوئی سخت ریئیکشن دیا یا ان کو ایک دم ہاتھا پائی کی نہیں. ہی واز، جیسے کہ ادھر انہوں نے شیخ نے لکھا ہے، انہوں نے لسان المؤمن، ایک مؤمن ایک بلیور کا جو زبان ہوتا ہے نا، وہ ہر اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتا ہے، کانفیڈنس رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ جواب دیتا ہے. تو حضرت مصعب نے کہا او تجلس فتسمع فإن رضيت امرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. آؤ بیٹھو تو صحیح، بات تو سن لو تم ذرا. آپ ذرا سوچے، سامنے سے ایک بندہ گالم گلوچ کر رہا ہے، مارنے والا ہے، آپ بول رہے بھائی جان بیٹھ جاؤ، سن لو تو صحیح. اگر تم راضی ہو گئے بات مان لینا، نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دینا، اتنی سی بات ہے. اور یہی طریقہ ہوتا ہے، دس از ہاؤ یو ڈیل ود اینگری پیپل. جو غصے میں آپ کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ ان کو اگر مزید سختی سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ خراب ہو جائے گا، ہے نہیں ہے. لیکن وہ غصے میں ہے، آپ اس کو پیار سے کہیں، وہ ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر انہوں نے، حضرت مصعب نے ان کے اوپر قرآن پڑھا، وقرأ علیہ القرآن، اور اسلام کے بارے میں بات کی. تو ان دونوں نے کہا کہ واللہ ہم نے یعنی تمہاری بات سن لی ہے، اور وما احسن هذا الکلام واجملہ. حضرت اسید کہتے کیا خوبصورت کلام ہے یہ، کیا جمالیاتی بات کہی آپ نے. کیف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا فی هذا الدین. حضرت اسید کہتے کہ اگر اب میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہوں تو کیا کرتے ہو تم لوگ؟ واٹ از دا پروسیڈر، یعنی اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو کیا کہا حضرت مصعب نے؟ کہا تغتسل، تم غسل کرو، فتطہر وتطہر ثوبیک، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے کپڑے کو پاک کرو، پھر تم تشہد شہادت الحق، پھر تم اللہ کی گواہی دو اور شہادت اللہ الہ الا اللہ پڑھو، پھر تم نماز پڑھو. تو وہ اتنے میں کھڑے ہو گئے اور غسل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. اب کیا کہا انہوں نے؟ اچھا، انہوں نے کہا میرے ایک اور بندہ ہے، اس کا نام ہے سعد ابن معاذ، اگر وہ بھی قبول کر لے تو پوری قوم قبول کر لے. یہ آپ کو اب ہم قصہ بتا رہے جو ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا، اس کا کیا قصہ ہے. تو حضرت اسید ابن حضیر کس کے پاس گئے؟ سعد ابن معاذ کے پاس. یہ دونوں قبیلے کے سردار تھے نا، تو وہ چاہ رہے تھے میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے. تو جب وہ ادھر گئے تو سعد ابن معاذ نے دیکھا کہ اسید ابن حضیر آ رہا ہے، کیونکہ سعد ابن معاذ نے بھیجا تھا نا اسید کو کہ جا کے حضرت مصعب کو روکو، اس کو چپ کراؤ. تو حضرت سعد نے کہا کہ یہ جو منہ لے کے گیا تھا نا وہ نہیں ہے، کوئی اور شکل لے کے آ رہا ہے، یعنی ہز فیس از چینجڈ. ہاں کیا بولتے ہیں حضرت سعد؟ دیکھے
الفاظ دیکھیں ذرا، بولتے احلف باللہ لقد جاءکم اسید بغیر الوجہ الذی ذہب به من عندکم، بولتے خدا کی قسم اسید جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ نہیں ہے، کوئی اور چہرہ لے کے آیا ہے۔ تو جب اسید ابن حضیر اپنے جو نادی بولتے ہیں، یعنی ایک جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا بیٹھک، یعنی سارے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے گپ شپ مار رہے ہیں اس طرح، تو حضرت سعد نے ان سے پوچھا ما فعلتا، اے اسید تو نے کیا کیا؟ تو اسید ابن حضیر نے کہا کلمت الرجلین، میں نے ان دونوں سے بات کی ہے، فواللہ ما رأیت بہما بأسا، تو میں نے ان میں کوئی بری بات نہیں دیکھی، وقد نہیتہما، اور میں نے ان دونوں کو منع بھی کیا ہے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، فقال، ان دونوں نے کہا، کون دونوں؟ حضرت مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھ جو کچھ لوگ اسلام لائے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا نفعل ما احببتا، ہم وہ کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ اب دیکھو نا انہوں نے کیسے، اب وہ کیا کر رہے ہیں، حضرت اسید نا اب حضرت سعد ابن معاذ کو لانا چاہ رہے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس، تاکہ وہ کم از کم اسلام کا پیغام سن لے اور وہ بھی اسلام لے آئیں۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اپنایا یہ دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے کہا ہے کہ ہم جو تم چاہتے ہو وہ کریں گے، ہاں، لیکن وقد حدثت ان بنی حارثة خرجوا الى اسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك انهم عرفوا انه ابن خالتك ليغفروك۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں کہ بنو حارثہ جو ہے وہ اسعد ابن زرارہ کو قتل کرنے جا رہے ہیں، یعنی ان کے جو جاننے والے ہیں، اور تمہارے جو خالہ کی جو بیٹے ہیں، خالتو کا ابن خالتی کا، تمہاری جو آنٹی کے بیٹے، تمہارا جو کزن ہے، ان کو کیا کر رہے ہیں، لیغفروک، لیغفروک، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے اس کزن کو بھی مارنے جا رہے ہیں، یعنی ان کو ایسے خبر آئی ہے، یعنی ایک انداز میں ان کو تھوڑا سا بڑکایا انہوں نے۔ فقام سعد بن معاذ مغضبا، غصے میں وہ کھڑے ہو گئے، تخوفا للذی ذکر له من بنی حارثہ، کہ ان کو ڈر لگ گیا کہ یار یہ میرے یعنی بنو حارثہ والوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو وہ جلدی سے ہتھیار لے کے اسید ابن حضیر کو پکڑ کے جانے لگے، اور جا کے کس کو پکڑا؟ حضرت سعد، ادھر جو کیا نام ہے حضرت مصعب کے پاس گئے اور ان کو کچھ کہنے لگے، اور حضرت اسعد ابن زرارہ نے ان کو کہا یا ابا امامہ اما واللہ لولا ما بینی وبینک من القرابۃ ما رمت هذا منی اتغشان فی دارنا بما نکرہ وکان اسعد ابن زرارہ قال لمصعب بن عمیر لقد جاءک واللہ سید من ورائه من قوم ان یتبعک لا يتخلف منهم اثنان۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے پھر بات کی اور ان کو کہا کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، اور حضرت مصعب نے حضرت سعد بن معاذ کو کہا او تقعد فتسمع، دوبارہ وہی ڈائلاگ، وہی کوٹ، کہا کہ تم بیٹھ جاؤ سن تو لو میری بات، فإن رضیت امرا، اگر تم راضی ہو گئے، ورغبت به ورغبت فیہ قبلتہ، اور اگر تم راغب ہو گئے and if you are interested in it no problem accept it، وَإِن كَرِهْتَهُ and if you don't like it عَزَلْنَا مِنْكَ مَا تَكْرَهُ، ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے جو تمہیں ناپسند ہو۔ یہ ایک انداز ہے دعوت کا۔ تو فقال سعد بن معاذ، تو حضرت سعد بن معاذ جو بڑے غصے میں آئے تھے اور ایک انداز میں یعنی وہ ہتھیار بھی لے کے آئے تھے، تو کیا کہتے ہیں، انصفتا، تم نے انصاف کیا، تمہاری بات صحیح ہے، سو لیٹس، تو وہ بیٹھ گئے، اور پھر حضرت مصعب نے ان کے اوپر بھی وہی قرآن پڑھا، سورہ زخرف کی بعض آیات، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ، یہ آیات پڑھی۔ وہ تو خالص عرب لوگ تھے، ان کے اوپر کتنا اثر کرتا ہوگا، آپ ذرا سوچیں نا، ہم جو عجم ہیں جن کو عربی نہیں آتی، ہمارے اوپر کتنا اثر کرتا، تو ان کے اوپر تو یعنی ہیوج اس کا ایفیکٹ ہوتا ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو اب دیکھیں نا، اللہ اکبر، وہی بات
کیا کہنے لگے؟ بولتے کہ اگر تم میں سے اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے، تمہارے دین میں داخل ہونا چاہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سیم تھنگ. تو انہوں نے کہا وہ غسل کرے، نہائے دھوئے، اپنے آپ کو صاف کرے، پاک کرے، گواہی دے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو انہوں نے وہی کیا. اب کیا ہوا؟ اب دونوں سرداران کدھر گئے؟ اپنے قبیلے میں. کیسے انہوں نے، دیکھیں ذرا کیا کیا. تو قبیلے والوں نے جب دیکھا نا، انہوں نے کہا یہ دونوں جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اس کے ساتھ واپس نہیں آئے. دے آر چینجڈ. ہاں، ان کے فیسز کچھ اور بتا رہے ہیں، ان کے چہروں پہ کچھ اور علامات ہیں. اور جب وہ آئے تو کیا کہا انہوں نے؟ سعد ابن معاذ نے کہا یا بنی عبد الاشہل، اے بنی عبد الاشہل، کیف تعلمون امری فیکم، تم لوگوں کی کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ ہو ایم آئی. ہاں، یہ ایک انداز ہوتا ہے ہاں سرداران کا. تو کیا کہتے ہیں سردار؟ یعنی اپنے ان کے بارے میں بولتے ہیں، قوم کہتی ہے سیدنا، ہمارے تو سید ہے، ہمارا تو سردار ہے، ہمارے تو پگڑی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا. وَأَفْضَلُنَا رَأْيًا، اور سب سے اچھی رائے رکھنے والا. وَأَيْمَنُنَا نَقِيبَةً، اور تمہاری طبیعت اور تمہاری نیچر سب سے اچھی ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ اب کیا کہتے ہیں؟ قَالَ فَإِنَّ كَلَامَ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، میرے اوپر حرام ہے کہ تم میں سے کسی کے ساتھ میں بات کروں. I will not talk to any one of you until you guys believe in Allah and His Messenger. اللہ اکبر. یعنی انہوں نے کہا میں تم لوگوں سے بات ہی نہیں کروں گا جب تک تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. تو مصعب بن عمیر کیا کہتے ہیں؟ یہ ابھی ان کی روایت ہے. حضرت مصعب بن عمیر بولتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَى فِي دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ رَجُلٌ وَلَا إِمْرَأَةٌ إِلَّا مُسْلِمًا وَمُسْلِمَةً. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ شام تک اس قبیلے میں ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکے تھے. کتنی بڑی بات ہے نہیں اخوان؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طریقے سے بھی پورے قبائل کو مسلمان کروا دیتا تھا. اور ان میں سے ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، جیسے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا، عمرو بن ثابت. وہ بعد میں یوم احد میں مسلمان ہوا اور غزوہ احد میں ہی شہید ہوا، اور ایک سجدہ بھی نہیں کیا اس نے. لیکن وہ یوم احد کے دن مسلمان ہوا، اسی دن شہید ہوا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اہل جنہ میں سے، جنت والوں میں سے. ہاں، اللہ اکبر. تو حضرت مصعب ابن عمیر نے مدینہ میں بہت دعوتی کام کیا، بہت سارے قبائل کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں کہ وائی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز کا علم تھا نا کہ انصار مدینہ والے اللہ کے نبی کی نصرت کے لیے تیار ہوں گے، اور پورے زمین کا جو میپ ہے وہ بدل جائے گا، ایک انقلاب برپا ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسباب، جو ریزنز ہیں، جو کازز ہیں، وہ کرنے دیے. وہ کیا تھے؟ وہ جو جیسے ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ انہوں نے جو مختلف قبائل عرب جو حج پہ آئے تھے، ہر ایک کے پاس جا کے کیا کیا؟ دعوت دی. کم از کم 7-8 بڑے بڑے قبائل، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی. لیکن جو خزرج قبیلہ تھا یا جو مدینہ سے، وہ کوئی اتنا ہائی اور اتنا وہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو بھی اسی ایکسائٹمنٹ، اسی انداز میں کیا جیسے کہ باقی بڑے قبائل عرب کو کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس قبیلے جو ایک انداز میں اس طرح اتنا پاورفل یعنی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. پھر اوس اور خزرج، جو ایک آپ کو بتایا تھا میں نے پچھلی بار کہ ان کے آپس میں کیا چل رہے تھے، بہت ہی آلموسٹ فور اے ڈیکیڈ ان کی جنگیں چل رہی تھی، اور وہ تھک چکے تھے. ان کے بڑے بڑے سرداران ختم ہو چکے تھے، مر گئے تھے اسی میں، اب وہ تنگ آ چکے تھے. تو وٹ آر دا وزڈم بیہائنڈ دس کہ
یعنی اس طرف میں ایک سیکنڈ، ہاں، یعنی کیا اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو چنا، انصار کو چنا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پیچھے کئی حکمتیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک دو کر کے، تاکہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو یعنی اس میں کیا ایلیمنٹس ہے۔ سب سے پہلی بات، جو انصار تھے یعنی اوس اور خزرج والے، ان کے اندر رقت تھی۔ رقت سے مراد سافٹنس، کائنڈنس، اور ان میں تکبر اور غلو والا ایلیمنٹ نہیں تھا جو کفار قریش میں تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایک اور جو بات ہے وہ ہے الاوس اور خزرج جو قبیلہ ہے، ان کی اصل یمن کی طرف ہے، ہاں، دیر یعنی روٹ جو ہے وہ جا کے یمن سے ملتی ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اتاکم اہل الیمن، اہل یمن والے آئے ہیں، ہم ارق افئدۃ والین قلوبا، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں اور ان کی جو ان کے حص لطافت، نزاکت، جمالیات میں وہ اعلیٰ کردار کے حامل ہیں، یعنی ان کے اندر ایک بیوٹی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے کہ اوس اور خزرج تنگ آ گئے تھے جنگوں سے، لڑائیوں سے، پھڈوں سے، جیسے ابھی ہم مسلمان لوگ تنگ آ گئے ہیں لڑائیوں اور پھڈوں اور فرقہ واریت اور ہر پھڈے سے، یار تنگ آ گئے ہم بولتے بس کر دو یار، ہے نا؟ اسی طرح وہ لوگ بھی تنگ آ گئے، تو یعنی دے نیڈ سم ون ٹو لیڈ دیم، دے نیڈ اے لیڈر، لائک دیز ڈیز وی نیڈ اے لیڈر بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی لیڈر، وی ہیو ماشاء اللہ کیا بولا بیٹا، وی آر لیڈڈ نو لیڈر، انشاءاللہ یو ول بی آور لیڈر، فیوچر لیڈر، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یار ہم سب پھل مل جائیں، سب مل کے کام کریں، جیسے ہم بھی آج چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان امت واحدہ بن جائیں، سارے یہ فرقے شرقے خلی ولی سب کتاب اللہ اور کتاب الرسول، اللہ کے نبی کے کلام اور اللہ کے کلام پر جڑ جائے، سارے پھڈے سے جان چھڑائے، تنگ آ گیا واللہ، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح وہ لوگ اوس اور خزرج بھی تنگ آئے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان یوم بعاث یوما قدمہ اللہ تعالی لرسولہ، جو یوم بعاث ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی بار بتایا تھا کہ یہ ایک بڑی جنگ تھی اوس اور خزرج کے بارے میں کے درمیان۔ حضرت عائشہ کہتی ہے دس وار، یعنی یو کین سے اٹ واز لائک اے گفٹ فار رسول اللہ، اٹ واز لائک اے یعنی یو کین سے اللہ کے نبی کی آمد سے قبل یہ واقعہ ہونا، تاکہ اللہ کے نبی کے لیے احوال اور ماحول سازگار ہو جائے، انوائرمنٹ ایک پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے جو چیزیں دوسروں کے لیے مصیبت ہوتی ہے نا، وہ ہمارے لیے مفید ہوتی ہے۔ لائک لیٹ می، یعنی جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ، یعنی سمجھانے کے لیے، مثلا کورونا آیا، کتنے مشاکل، کتنے پرابلمس، لیکن اسی کورونا کے پینڈیمک کو کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اٹھایا نہیں اٹھایا، ہے نہیں؟ تو کچھ لوگوں کے لیے کچھ نقصانات میں فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اوس اور خزرج کی جنگ میں ان کے لیے نقصان تھا، لیکن ان کی آنے والی نسلیں اسلام کی طرف راغب ہو گئی، دے وانٹ سم سارٹ آف لیڈر۔ اور اسی طرح تیسرا ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ قریش جو ہے نا، قریش کے ہاں کوئی نبوت یا اہل کتاب یا جس کو ہم لوگ مونوتھیزم کہتے ہیں، یعنی دین مین سے ان کا کوئی اٹیچمنٹ اتنا نہیں تھا، لیکن اوس اور خزرج کے ہاں کون تھے؟ یہود بیٹھے ہوئے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، جو یہود ہیں وہ اہل کتاب ہے نا، جیوش پیپل، خیبر میں، مدینہ میں یہ لوگ موجود تھے، تو یہ لوگ سنتے رہتے تھے اوس اور خزرج۔ اور جیوش دے آلویز شو دیئر سپیریورٹی، یو نو، دے آر دا چوزن ون، دے آر دا چلڈرن آف گاڈ، نعوذ باللہ، دے آلویز فرام دا، ماشاء اللہ اس زمانے سے انہوں نے اوس اور خزرج کو تنگ کیا ہوا تھا کہ یار ہم تم سے سپیریئر ہیں۔
اور اس وقت یثرب یا مدینہ کوئی اینشینٹ وہ نہیں تھی، بلکہ ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کا عرب میں ایک ماڈرن سویلائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس زمانے کے مطابق۔ اسی طرح پورے عرب میں اہل کتاب یمن کے علاوہ حجاز وغیرہ میں صرف مدینہ میں یہ موجود تھے۔ تو وہ بار بار اوس اور خزرج کو یہود کیا کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس نبی ہے، ہم شعب اللہ المختار ہیں، ہم چوزن ون ہیں، اور تم ہمارے دین میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اب اوس اور خزرج کو کیا ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے یار، تو ادھر اب ایک موقع ہے نا، یہ اس ناٹ ان دا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو، اٹس ان پازیٹیو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اوس اور خزرج کے پاس یہ بھی بات پہنچی ہوئی تھی کہ یہود ایک نبی کے آمد کے انتظار میں ہے، یس اور ناٹ، دے نو دیٹ دے آر ویٹنگ فار اے نیو میسنجر اینڈ اٹس ان دیئر بک ہی ول بیکم، سو وی گاٹ دا اپرچونٹی، لیٹس بلیو ان ہم بفور دے بلیو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس طرح یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اوس اور خزرج اور اتنے زیادہ ان میں ان چیزیں کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، اور ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا پہلے بیعہ عقبہ میں کتنے لوگ تھے آلموسٹ، 12، اب دیکھو کتنے ہو گئے۔ ابھی آپ کو یہ تقریباً حج کے سیزن تقریباً 13 بعثت، یعنی بعثت کے 13ویں سال کتنے لوگ جمع ہوئے، آلموسٹ 73 پیپل فرام انصار، وہ لوگ جمع ہوئے موسم حج کے قریب، اور انہوں نے کہا کب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اس طرح ڈرے ہوئے چھوڑتے رہیں گے، یعنی until when we will leave رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in this crisis، یعنی ان کی جذبات، ان کے یعنی غیرت جاگ گئی۔ تو انہوں نے کہا لیٹس گو ٹو دا حج، ہم حج کے لیے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور ان کو ہم دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت تقریباً وہ لوگ یثرب میں سے آلموسٹ 500 جو اہل شرک 500 لوگ حج کے لیے گئے، ان میں یہ 73 لوگ تھے۔ تو جب وہ مکہ پہنچے تو کیا کہتے ہیں، ہم جب پہنچے اسلام کو چھپا کر، اور ان کے ساتھ کون تھے، حضرت مصعب بن عمیر جو امیر ہیں، جو ان سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا مدینہ۔ تو سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منزل کے قریب آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا انصار کے بارے میں، اور یہ بھی بتلایا کہ کتنے سپیڈ اور کتنے ماشاءاللہ سرعت میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور مختلف یثرب کے قبائل کے متعلق، اور بتایا کہ کیسے وہ لوگ بھی پاورفل لوگ ہیں، دے آر ناٹ ویک پیپل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر انصار کے جو 73 پیپل تھے، ان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کنیکشن تھرو ہو گیا، بات چیت شروع ہو گئی سیکریٹلی۔ پھر وہ دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ ایام تشریق میں ہم بیعہ جدھر پہلے عقبہ اولا ہوئی تھی، ادھر ہم رات کے وقت ہم جمع ہوں گے، رات کے پہر ہم سارے جمع ہوں گے، اور ادھر ہم ایک اتفاق کریں گے۔ ایام تشریق جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کن دنوں کو کہتے ہیں، 12، 13 اور 14، ٹھیک ہے جی، 11 کو بھی شاید، ٹھیک، المہم اس طرح۔ تو ان دنوں میں ہم ملیں گے، اور عقبہ کدھر ہے، یہ جمرۃ الاولیٰ، یعنی آپ جب کنکریاں مارنے جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جیسے ہم لوگ نعوذ باللہ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، ٹھیک ہے، تو جو سب سے شروع میں مارتے ہیں اس کے بعد والی جگہ عقبہ بولتے ہیں، تھوڑی سی چوٹی کو، تھوڑی سی یعنی پہاڑی علاقے میں تھوڑا سا ایک چھوٹا جس کو ہم بولتے ہیں چوٹی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ اب اس میں بجائے کہ سیف اللہ کی بات سنیں، ہم سنتے ہیں حضرت کعب ابن مالک کی روایت خود بخود، ان کی کہانی، ان کی زبانی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وہ کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں قال کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خرجنا الى الحج مع حجاج قومنا من المشرکین، ہم مشرکین کے ساتھ حج کے لیے نکلے، وقد صلینا وفقہنا ومعنا البراء بن معرور کبیرنا وسیدنا فلما توجہنا لسفرنا وخرجنا من المدینہ، بولتے ہیں ہم نے نماز پڑھی اور ہم اپنے سردار ایک اور ان کا ہے براء ابن معرور، ان کے ساتھ گئے، وہ ہمارے سفر کے وہ تھے، مدینہ سے ہم نکلے، تو ہم جب فخرجنا نسأل عن رسول اللہ بمکہ وکنا لا نعرفہ، اللہ اکبر، دیکھیں کہتے ہیں ہم مکہ میں گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وکنا لا نعرفہ، اور ہم ان کو جانتے نہیں تھے، یعنی ہم نے دیکھا نہیں تھا ان کو، لم نرہ قبل ذلک، اس سے پہلے ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، دیکھیں یار، فلقینا رجل من اہل مکہ، تو ہمیں ایک مکہ سے، مکہ والا ایک بندہ ملا، فسألناہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، هل تعرفانہ، کیا تم دونوں ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ لا واللہ، نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا فهل تعرفان العباس ابن عبد المطلب، کیا تم عباس ابن عبد المطلب کو جانتے ہو، ان کے چچا کو؟ تو انہوں نے کہا نعم، قلنا نعم، بالکل ہم جانتے ہیں، جو مدینہ سے جو آئے تھے حضرت کعب ابن مالک، وَكُنَّا نَعْرِفُ العباس، اور ہم عباس کو جانتے تھے، كَانَ لَا يَزَالُ يَقْدُمُ عَلَيْنَا تَاجِرًا، وہ ہماری طرف آتے تھے بحیثیت تاجر مدینہ میں، قال فَإِذَا دَخَلْتُمَا الْمَسْجِدِ فَهُوَ الرَّجُلُ الْجَالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ تَرَكْتُهُ مَعَهُ الْآنَ جَالِسًا، بولتے ہیں کہ اگر تم مسجد میں داخل ہوئے تو وہ بندہ ہے عباس، عباس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں دخلنا المسجد فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه جالس، بولتے جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فسلمنا علیہما، ہم نے دونوں کو سلام پیش کیا، ثم جلسنا الیہما، پھر ہم نے ان دونوں کے پاس ہم بیٹھ گئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس، تو اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے کہا هل تعرف هذین الرجلین یا عباس، اے عباس کیا تم ان دونوں بندوں کو جانتے ہو؟ کون ہے یہ لوگ؟ ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، کیا بات ہے یار۔ قال نعم، تو حضرت عباس نے کیا کہا؟ نعم هذان الرجلان من الخزرج، یہ دونوں تو خزرج کے ہیں، اور اس زمانے میں انصار کو یہ کہا گیا جاتا، ٹھیک ہے نا، یعنی اوس اور خزرج کو یہ خزرج کہا جاتا تھا۔ اور حضرت عباس نے کہا هذا البراء بن معرور وهو رجل من رجال قومه وهذا كعب بن مالک، یہ براء ابن معرور ہے اور یہ جو دوسرا شخص ہے یہ کعب ابن مالک ہے۔ تو قال کعب، تو حضرت کعب کہتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، ما انسا، میں نہیں بول سکتا، قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الشاعر، بولتے میں واللہ یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا کعب ابن مالک وہ شاعر، تو حضرت کعب بولتے نعم، جی ہاں۔ تو قال کعب وخرجنا الى الحج، بولتے پھر ہم حج کے لیے نکل گئے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا، اپوائنٹمنٹ اور ڈیل ہو گئی، فواعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم عقبہ میں ملیں گے ایام تشریق کے بیچ میں، فلما فرغنا من الحج، بولتے ہیں کہ پھر ہم جب حج سے فارغ ہوئے، وکانت اللیلہ التي وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس رات جس رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہمارے ساتھ کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، ابو جابر سید ابن من ساداتنا، ابو جابر یہ بھی سرداروں میں سے، وہ شریف من اشرافنا، تم ہمارے اشرافوں میں سے ایک بڑے شریف انسان ہو، وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَن تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا، اور ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، وَأَخْبَرْتُهُ بِمِعَادِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے اس کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری اپوائنٹمنٹ ہے،
فاسلم، وہ ادھر ہی اسلام اس نے قبول کر لیا. وشہد معنا العقبہ، اور ہمارے ساتھ اس نے بھی عقبہ میں حاضری دی. تو حضرت کعب کیا کہتے ہیں، فنمنا تلک اللیلہ، اس دن ہم سوئے اپنے قوم کے ساتھ، مع قومنا فی رحالنا، اپنے اپنے رحال میں، یعنی اپنے اپنے جو جگہ ہے، آپ آج کل جیسے بولتے خیمے، ٹھیک ہے. حتی اذا امضى ثلث اللیل، یعنی جب ثلث اللیل ہو گئی، ثلث اللیل تقریباً 3/3، ٹھیک ہے. وہدأت الرجل، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے سو گئے، ہاں، گدے گھوڑے بیچ کے سو گئے، خاموش، کمپلیٹ سائلنٹ. خرجنا مع من رجالنا، ہم میں سے بعض نکلے اپنے بندوں کے ساتھ، لمیعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری میٹنگ تھی. نتسلل کا کیا مطلب ہے؟ سیکرٹلی، ہاں، مستخفین، چھپ چھپ کے. تسلل القطع، یہ بڑی خوبصورت یعنی صفت ہے. کیا مطلب ہے تسلل القطع؟ یہ قطع جو ہے نا، یہ ایک کیا بولتے ہیں، ایک برڈ ہے جو خاموشی سے بھاگتی ہے، اس طرح بڑی خاموشی سے. اور بعض علماء اس کا معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ جیسے کہ بلی نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی معنی لیا ہے. حتی اجتمعنا فی الشعب عند العقبہ، یہاں تک کہ ہم سارے کے سارے لوگ عقبہ میں جمع ہو گئے. اور ہم اس وقت کتنے تھے؟ 73 فیہم 40 رجلا، 40 مرد، من ذوی اسنانہم و اشرافہم، یعنی جو اشراف کے، جو بڑے لوگ، وڈے وڈے لوگ، ٹھیک ہے، 40. و30 شابا، اور 30 نوجوان. اور ومعنا، اور ہمارے ساتھ، امرأتان من نسائنا، ہماری عورتوں میں سے 2 عورتیں. کون ہیں 2 عورتیں؟ ایک نسیبہ بنت کعب ام عمارہ، دوسری جو ہے وہ اسماء بنت عمر، ٹھیک ہے. یہ 2 لوگ، 2 خواتین، اور 30 نوجوان اور 40 مرد، ٹھیک ہے جی. وہ سارے جمع ہو گئے. اب کیا ہوا دیکھیں، اب سارے یہ لوگ جمع ہو گئے، اب اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے. ہاں، اللہ اکبر. ینتظرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاءہم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی آ گئے. ومعہ العباس ابن عبد المطلب، اور نبی کے ساتھ کون ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب. وہو یومئذ علی دین قومہ، جب وہ آ رہے تھے حضرت عباس، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. He was not yet Muslim when he was coming with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم for the بیعہ عقبہ ثانیہ. لیکن ان کو پسند تھا کہ وہ اپنے بھائی کے معاملات کو دیکھے، کیونکہ وہ ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اور خیال کرتے تھے. جیسے ہم بولتے ہیں آتھینٹیفیکیشن، کنفرمیشن، یہ دیکھنے کے لیے. ایک اور روایت بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے ہوئے تھے، 2 روایت ہے. المہم، تو جب حضرت عباس نے دیکھا تو کیا کہا ہؤلاء قوم لا اعرفهم ہؤلاء احداث، یہ جو قوم آئی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو they are new people یا اخی، I don't know them یا اخی، I cannot recognize them، مجھے تو ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا، پہچان نہیں ہو رہی. ہؤلاء احداث، یہ تو نوجوان ہیں، these are young people یا اخی. ہاں، اچھا جی. اب جب سارے جمع ہو گئے تو ادھر اب ایک آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجس اور اسٹریٹجک، پولیٹک اور اسپرچول، یعنی بہت ساری چیزیں آپ ایلیمنٹس والی میٹنگ یا ایک کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ یا الائز یہ کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے کس نے بات کی؟ حضرت عباس نے. عباس ابن عبد المطلب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، وہ انصار یا اوس اور خزرج کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو تم لوگ آج کرنے آئے، اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ پیس آف کیک، یہ کوئی آسان کام نہیں، اٹس اے بگ رسپانسبلٹی. جو تم لوگوں کے دماغ میں جو باتیں ہیں اس کو لے کے جو تم لوگ آئے ہوتے، مطلب ہی از ٹیلنگ دیم دا ڈینجرسٹی آف دس ڈیسیجن اینڈ دا رسپانسبلٹی آف دس ڈیسیجن.
تو حضرت عباس نے کیا کہا، یا معشر الخزرج، اے خزرج، کانت العرب یسمون هذا الحی من الانصار خزرجها واوسها ان محمدا منا حیث قد علمتم. اے خزرج والوں، خزرج یہ جو اوس اور خزرج دونوں کو کہا کرتے تھے اس زمانے میں، ان محمد منا حیث قد علمتم، محمد ہم میں سے ہے جیسے تم کو پتا ہے. حضرت عباس کہہ رہے ہیں وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ، اور ہم نے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے اپنی قوم سے جو اس کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہے. فَهُوَ فِي عِزٍّ مِّن قَوْمِهِ، وہ اپنے قوم میں ایک معزز شخصیت ہے، یعنی اب ان کو بتلا رہے ہیں. وَمَنْعَةٍ فِي بَلَدِهِ، اور اپنے ملک میں وہ محفوظ ہے. وَإِنَّهُ قَدْ أَبَى إِلَّا الْإِنْحِيَازَ إِلَيْكُمْ، وہ چاہتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ تم لوگوں کی طرف آ جائیں. وَاللُّحُوقَ بِكُمْ فَإِن كُنتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَمَانِعُوهُ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِن كُنتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ مُسْلِمُوهُ وَخَاذِلُوهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِهِ إِلَيْكُمْ فَمِنَ الْآنِ فَدَعُوهُ فَإِنَّهُ فِي عِزٍّ وَمَنْعَةٍ مِّن قَوْمِهِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ بول رہے ہیں کہ آج وہ تمہارے ساتھ جانے کے راغب ہیں، تو اگر تم لوگ واقعی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو تو اٹھا لو، لیکن اگر تم لوگ اس کو ادھر سے لے جاؤ اور کل تم ان کو واپس ان کے دشمنوں کے حوالے کرنے والے ہو تو ابھی سے تم لوگ چھوڑ دو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم لوگ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اگر تم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے تو حضرت کعب ابن مالک نے کیا کہا، فَقُلْنَا لَهُ، تو ہم نے کہا ان کو، حضرت عباس کو، قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ، جو تم نے کہا ہم نے سن لیا، جو آپ نے کہا ہم نے سن لیا ہے عباس. فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی اب آپ بات کیجئے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ، آپ جو چاہیں کہیں اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے. اچھا، پھر اللہ کے نبی نے بات شروع کی. فَتَكَلَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَلَا عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا. وَدَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف دعوت دی. وَرَغَّبَ فِي الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی دعوت دی. فَأَجَبْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَرَضَيْنَا بِمَا قَالَ، اور جو انہوں نے کہا ہم نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور ہم نے اس کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ کیا. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تبایعونی علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل. دس از دا فرسٹ، آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس ایگریمنٹ کا، اس بیعہ عقبہ کا پہلا کلوز یا پہلا پوائنٹ. کیا؟ کہ تم اس بات پر میرے ساتھ مبایعہ بیعت کر رہے ہو کہ تم اطاعت گزاری اور فرمان برداری کرو گے یعنی اچھے کاموں میں، چاہے تم لوگ ایکٹیو ہو، پاور میں ہو یا نہیں ہو. ٹھیک ہے، یعنی یو ہیو ٹو ڈو وٹ آئی ایم سیئنگ. دوسری چیز وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے چاہے ہمارا جیب بڑا ہو یا نہیں ہو، چاہے ہم تنگی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، ہم نے نفقہ کرنا ہی کرنا ہے. دوسری چیز. تیسری چیز وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، تیسری چیز کیا ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. چوتھی چیز وَعَلَىٰ أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا يَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. یہ چوتھی ہے پانچویں ہے؟ پانچویں. ہاں 4 ہے، 1 2 3 4، ہاں چوتھی کیا ہے؟ عَلَىٰ أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا يَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے بغیر حق کی بات کو ببنگ دہل اعلان کرنا. یعنی کسی سے ڈرے بغیر حق بات کو ظاہر کرنا. کسی سے نہیں ڈرنا بیٹا، حق بات ہے I will say it. I don't care if people will be angry or they will. یہ المہم اس کے بھی کانٹیکس اور تفصیل ہے، ابھی اس میں نہیں جاتے. پانچویں چیز
وَعَلَىٰ أَن تَنصُرُونِي اِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ يَثْرِبًا، اور جب میں تم لوگوں کے پاس یثرب میں آؤں تو تم لوگ کیا کرو؟ میری نصرت کرو، ہاں میری نصرت کرو. فَتَمْنَعُونِي مَا مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، تو جس چیز سے تم اپنے آل اولاد بچوں اور بیویوں کو بچاتے ہو، جن مشاکل اور مشکلات اور ابتلاءات سے، تم لوگوں نے مجھے اس سے بچانا ہے، یعنی دشمنوں سے، مختلف مشکلات سے. اگر تم لوگوں نے یہ سب کیا تو تم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، یو ہیو پیراڈائز، جنت ہے تم لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ البراء ابن معرور رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ثم قال نعم، جی ہاں، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بعثت دی ہے، لنمنعنک مما نمنع منہ عذرنا، اللہ کی قسم ہم آپ کو بچائیں گے، ہاں ہم آپ کو بچائیں گے ہر اس چیز سے جس سے ہم اپنے آل اولاد اور اہل و عیال کو بچاتے ہیں. فبایعنا یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے نبی ہم سے بیعت لے لیجئے. فنحن اہل الحروب، ہم جنگی لوگ ہیں، واہل الحلقۃ، اور ہم حلقہ والے، یعنی ہمارے پاس سلاح ہے. ورثناها کابرا عن کابر، ہمیں یہ سلاح، یہ ویپنز وراثت میں ملی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو، اب یہ بات ہوئی تو کیا ہوا؟ فاعترض القول والبراء يكلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. براء ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے، اتنے میں ایک بندے نے کٹ کیا. کس نے؟ ابو الہیثم ابن التیہان. اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ان بیننا وبین الرجال حبالا، ہمارے اور لوگوں کے درمیان، ادھر مراد یہود ہیں، ان کے ساتھ حبال ہے، ہمارے کنیکشن ہے، ہاں وی ہیو سم کانٹریکٹس، وی ہیو سم، جیسے آج کل بولتے ہیں نا کہ ایگریمنٹس ہیں ہمارے درمیان، پیس کانٹریکٹ، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وَإِنَّ قَاطِعُوهَا، اور ہم اس کو کاٹ دیں گے. وی ول کٹ آور کنیکشنز ود یہود. فَهَلْ عَسَيْتَ إِن نَحْنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللَّهُ أَن تَرْجِعَ إِلَىٰ قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا. اے اللہ کے نبی، ہم آج آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اور یہود کے ساتھ ہم اپنا کنیکشن توڑ دیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جب آپ غالب آ جائیں، آپ کی حکومت ہو، آپ کی سیادت ہو، آپ کی ریاست ہو، آپ حاکم وقت بن جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے قوم کے پاس واپس چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں. آئے ہائے ہائے. تو کیا کہتے دیکھیں، اللہ اکبر. فتبسم رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو کیسے کیٹر کیا؟ تبسم، مسکراہٹ، ہاں اسمائل. اللہ کے نبی نے مسکراہٹ کی اور کہا بل الدم بالدم والہدم بالہدم، خون کے بدلے خون دیں گے ہم، اور ہدم کے بدلے ہدم کریں گے. انا منکم وانتم منا، میں تم میں سے ہوں، تم مجھ میں سے ہو. اے اے اے. احارب من حاربتم، جس سے تم لوگ جنگ کرو ان سے میں جنگ کروں گا. واسالم من سالمتم، اور جن سے تم پیس کانٹریکٹ کرو ان کے ساتھ میں کروں گا. I will not betray you guys، میں کبھی تم لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کروں گا کہ کل کو ہو جائے تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاؤں، بلکہ تم مجھ میں سے ہو، میں تم میں سے ہوں. اس سے بڑی کیا بات چاہیے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی نے انصار کو کہا تھا. ہاں جب یہ بات کہی تو حضرت برا نے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ نبایعک، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے کرے، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. ہاں پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ادھر بیعت کی اور اللہ کے نبی نے یہ کہا اخرجوا الی منکم 12 نقیبا لیکونوا علی قومہم بما فیہم، تم اپنوں میں سے 12 سردار، 12 نقیب بولتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں نا امیر یا ہیڈ، تم اپنوں میں سے 12 ہیڈ نکالو میرے لیے، تاکہ وہ اپنی قوم میں یعنی وہ ہوں، نقیب ہوں. نقیب بولتے ہیں ہیڈ یا اس طرح کی چیز، انچارج یا سپروائزر، کچھ بھی کہہ لیں آپ. تو اسی وقت
9 خزرج میں سے 9 اور اوس میں سے 3، کل کتنے ہو گئے؟ 9 اور 3 12، ٹھیک ہے. 12 لوگوں کو چوز کیا گیا. ان میں سے خزرج میں سے نقیب ابن جو بنی نجار کا جو نقیب ہے، یعنی بنی نجار قبیلے کا ہیڈ کون؟ اسعد ابن زرارہ. اور بنی سلمہ کا 2 ہیڈ، البراء ابن معرور اور عبداللہ ابن عمرو ابن حرام والد جابر، حضرت جابر کے والد. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ حدیث نہیں سنتے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے روایت کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 3 ہو گئے. پھر چوتھا بنی سعیدہ کے حضرت سعد ابن عبادہ اور منذر ابن عمرو. پھر بنی زریق کے رافع ابن مالک اور بنی الحارث کے عبداللہ ابن رواحہ اور سعد ابن ربیع، اور بنی عمرو کے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے خزرج کے سارے. اب آتے ہیں اوس قبیلے کے. تو اوس قبیلے میں بنی عبد الاشہل کے کون تھے؟ حضرت اسید ابن حضیر. اور بنی عمرو ابن عوف کے حضرت سعد ابن خیثمہ اور حضرت رفاعہ ابن عبد المنذر. ٹھیک ہے جی. اب یہ سارا جب ہو گیا ہاں، اور حتیٰ کہ جب یہ ساری باتیں طے ہو گئی اور اب ایک ایک بندے نے آ کے کیا کرنا تھا؟ بیعت کرنی تھی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری باتیں طے ہو گئی نا. اب کیا ہوا؟ اب حضرت یعنی ایک اور ہے حضرت عباس ابن عبادہ ابن نضلہ، انہوں نے کیا کہا؟ یا معشر الخزرج، اے خزرج والوں، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل، کیا تم کو پتا ہے تم لوگ کس بات کے اوپر اس بندے کے ساتھ بیعت کر رہے ہو؟ on what you guys are agreeing with him and doing the contract and promising. قالوا نعم، انہوں نے کہا نعم ہمیں پتا ہے. قال، تو انہوں نے کہا حضرت عباس ابن عبادہ نے، انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس، تم لوگ اس بات پر یہ بیعت کر رہے ہو کہ ہم ہر لال پیلے کالے سفید ہر بندے کے ساتھ ہم جنگ کرنے والے، بیکاز اٹس اگینسٹ دا ٹرینڈ، اگینسٹ دا فلو، اگینسٹ دا ہول سوسائٹی. You are opening the war on yourself. فَإِن كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ إِذَا نُهِكَتْ أَمْوَالُكُمْ مُصِيبَةً وَأَشْرَافُكُمْ قَتْلًا أَسْلَمْتُمُوهُ فَمِنَ الْآنِ فَهُوَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتُمْ خِزْيُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِن كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ عَلَى نُهْكَةِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ فَخُذُوهُ فواللہ هو خیر الدنیا والآخرہ. انہوں نے کہا اگر تم لوگ اس بات پہ بیعت کر رہے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارے پیسے ڈکیت آ کے ڈاکہ مار کے چوری کر لیں گے، تمہارے اشراف کو مار دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو بیڑا غرق کر دیا جائے گا. اگر تم لوگ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، اگر تم یہ کل کو اس بات پہ اس کو الزام ٹھہراؤ گے تو چھوڑ دو ابھی سے. تو انہوں نے کہا فَإِنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى مُصِيبَةِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ فَمَا لَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن نَحْنُ وَفَّيْنَا. تو انہوں نے کہا ہم اپنے اموال کو بھی قربان کرتے ہیں، اپنے اشراف کو بھی قربان کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی اگر ہم یہ سب قربان کر دیں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا الجنہ، الجنہ. اللہ اکبر. مختلف روایات ہیں اس میں، اور بھی روایات ہیں. المہم ان ساروں میں یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دیا، اور اللہ کے نبی نے، ہم انشاءاللہ بھی نماز پڑھتے ہیں، بس یہ آخری حدیث پھر ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو ان نقبا ہے نا، جو 12 بندے بنائے تھے ہیڈ، ان کو کہا انتم علی قومکم بما فیہم کفلا، تم لوگ اپنے قوم کے کفیل ہو، یعنی یو گائز آر دا ریسپانسبل آف یور قبیلہ. کا کفالت الحواریین لعیسی ابن مریم، جیسے کہ حواریین نے حضرت عیسیٰ کی کفالت کی تھی. وَأَنَا كَفِيلٌ عَلَىٰ قَوْمِي، اور میں اپنے قوم کا کفیل ہوں. ادھر قومی سے مراد مسلمان ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ہر بندہ کھڑے ہو کر ایک ایک نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی اسی شرط کی بنیاد پہ، اور اللہ کے نبی نے ادھر ہی
کیا کہا وَلَكَ الْجَنَّةُ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَلَكَ الْجَنَّةُ. اس طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے. اور سب سے پہلا شخص جس نے اللہ کے نبی سے بیعت کی وہ البراء ابن معرور ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد باقی قوم نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کی. اور یعنی جو خواتین ہیں، اب 2 خواتین آئیں، انہوں نے بھی بیعت کرنی تھی مردوں کے بعد. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا اللہ کے نبی عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے. جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط. اللہ کی قسم اللہ کے نبی کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا. اور جو بیعت کی گئی غیر انہ بایعہن بالکلام، انہوں نے عورتوں کے ساتھ بیعت کی تو صرف کلام کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا جب وہ 2 عورتیں آئیں تو کہا اذهبن فقد بایعتکن، تم لوگ چلے جاؤ، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بیعت کر لی ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا بھی جائز نہیں، حرام ہے. ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کزنز کے نام پر اور غیر کزنز کے نام پر بڑے اوپن مائنڈ اور لبرل مائنڈ سیٹ، وہ محرم ہو یا غیر محرم وہ ٹچ کرتے ہیں غیر محرم کو، ہاتھ ملاتے، بلکہ نعوذ باللہ گلے بھی ملتے ہیں، حگ بھی کرتے ہیں. یہ نارملائزڈ ہے. اور ہمارے خاص کر میڈیا انڈسٹری کا اس میں بڑا ہاتھ ہے. بلکہ ایک ماڈرن اسکالر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑا نام ہے اس کا، لبرلز اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. وہ غامدی، انہوں نے نام لے لیا، میں نے نہیں لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے غامدی. وہ غامدی کیا کہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں اللہ اس کو اٹھا لے. واللہ بڑا اس نے فساد مچایا. کوئی بھی چیز حرام ہے نا، اس پہ اس کے 2 گھنٹے کا لیکچر یا 20 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے حلال کرنے کے لیے. وہ بولتا ہے کہ عورت کو ہاتھ ملانے سے کوئی مسئلہ نہیں. نعوذ باللہ. یہ اللہ کے نبی ہمارے نبی ہے، وہ ان کا تو الگ مسئلہ ہے. المہم ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. المہم کیا ہوا اب ذرا دیکھیں، کیا شیطان آرام سے بیٹھے گا اس بیعہ کے بعد؟ نہیں، اس کو تو جن چڑھ گئے، اس کا تو سارا پلان چوپٹ ہو رہا ہے. تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کبھی کبھی نا کیا ہوتا ہے شیطان حقیقت میں آواز دیتا ہے. یہ ایک روایت ہے. ٹھیک ہے. یہ سیر ابن ہشام میں بھی ہے اور طبقات الکبریٰ میں بھی ہے، اور اسی طرح یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، بعض روایات میں ہے. ٹھیک ہے. بعض روایات میں ہے، یعنی فتح الباری میں اس طرح کیا ہے کہ جب شیطان نے پھر کیا کیا، حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم نے بیعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو شیطان نے یعنی اس بیعہ عقبہ کے اوپر سے آواز دی، یا اہل الحباجب یا اہل الجباجب المنازل، یعنی جباجب اے گھر والوں، هل لکم فی مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربکم. اوئے ہوئے شیطان کو آگ لگ گئی ہے. شیطان کہتا ہے اوئے تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، یہ مذمم جو ہے نا نعوذ باللہ یعنی قابل مذمت کو کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے نبی کو یوں کہتے تھے استغفر اللہ، یعنی برا بلا کہتے تھے. اور یعنی اللہ کے نبی اور اس کے ساتھ کچھ نوجوان جمع ہو گئے، یہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ کرنے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ھذا ازب العقبہ ھذا ابن ازیبہ اسمع ای عدو اللہ اما واللہ لافرغن لک. اللہ کے نبی نے شیطان کو کیا کہا کہ یہ اس عقبے کا شیطان ہے. ازب الشیطان یعنی اس عقبے کا شیطان ہے. اور کہا اے اللہ کے دشمن، اے اسمع ای عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن سن لے، خدا کی قسم میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اما واللہ لافرغن لک، ایک دن میں تیرے بھی بندوبست کروں گا. المہم آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز پڑھتے ہیں.